اس وقت صبح کے 5:30 بجے ہیں اور ہم لوگ مون ریسٹورنٹ پہنچ گئے. اسلام آباد سے ہم نکلے تھے آلموسٹ 11 بجے 11:30 بجے اور ہم لوگ ابھی پہنچ گئے ہیں دودھی پتھر. آج ہم لوگوں نے کرنی ہے انشاءاللہ اور ابھی مون ریسٹورنٹ پہنچے ہیں تو ادھر ناشتہ کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے نکلیں گے. تو ہماری ٹیم ابھی آدھی تو کہہ رہی ہے کہ ہم بیمار ہو چکے ہیں, لیکن ان کو ابھی گاڑی سے نکالنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا اس ٹائم, لیکن نکالتے ہیں. جانا تو ہے ہم نے ابھی. تو یہ ادھر سے راستہ نکل رہا ہے, ابھی ایک گروپ جا رہا تھا تو ہم بس انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم بھی نکلتے ہیں. ادھر چیک کریں سورج نکل رہا ہے اور پہاڑی کی چوٹی پہ دھوپ پڑنا سٹارٹ ہو گئی ہے اور سینری بہت پیاری ہو چکی ہے اس وقت. ہم نے اپنا سامان پیک کر لیا, ناشتہ کر لیا ہم نے ادھر ہی, اور ابھی ہم لوگ سب سے پہلے تو دودھی پتھر جانے کے لیے آپ کو پولیس کو بتانا پڑتا ہے اور ان سے آپ کو اجازت لے کے آگے جانا پڑتا ہے. سب سے پہلے ہم چیک پوسٹ پہ گئے, لیکن چیک پوسٹ والوں نے ہمیں واپس بھیجا ہے کہ ادھر ہی پارکنگ میں مون کے بیک سائڈ پہ کوئی ایک بندہ بیٹھا ہے تو اس کے پاس جائیں, گاڑی بھی ادھر ہی پارک کریں اور اس سے آگے کی اجازت لیں. تو اس نے ہمیں 1000 روپے چارج کیے ہیں پارکنگ کے پر ڈے کے حساب سے, اور باقی ادھر ہی سے اجازت بھی ہمیں مل گئی ہے. تو ہم نے گاڑی اب پارک کر دی ہے اور ابھی ہم کوئی دکان دیکھتے ہیں کیونکہ ان کو ٹھنڈ لگ رہی ہے, جیکٹس وغیرہ نہیں لائے کیونکہ یہ تو دودھی پتھر کے پلان تھا ہی کبھی نہیں, تو اچانک بنا ہے تو آبویسلی کوئی بھی جیکٹس وغیرہ نہیں لایا. تو یہ ادھر چھوٹی سی دکان ہے جس پہ جیکٹس, ٹوپیاں, چھتریاں اور چادریں وغیرہ ہیں. تو ہم نے ریٹس پتہ کیے ہیں تو ہمیں چادر ہی بیٹر لگی ہے, یہ تقریباً 2500 سے 2700 میں دے رہے ہیں کیونکہ ہمیں ایک رات کے لیے صرف یوز کرنی ہے. اور بھائی اپنا بیلٹ بھی نہیں لائے تھے تو اب ان کی پینٹ اتر رہی ہے سٹارٹ ہائیک ہونے سے پہلے ہی, تو انہوں نے بیلٹ بھی لے لی ہے اور یہ ابھی بیلٹ بھی ادھر آ کے خرید کے اب آگے نکلیں گے. چلو جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے, ایٹ لیسٹ انہیں کچھ مل تو گیا. فائنلی ہماری ہائیک پراپرلی سٹارٹ ہو گئی ہے, ہم پارکنگ سے نیچے اترے ہیں. یہ مون کے بیک سائڈ پہ جو پارکنگ ہے اس سے آپ نیچے اترتے ہیں اور یہ سامنے جو دریا ہے اس کو کراس کر کے آپ نے وہ سامنے جو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں ان پہاڑیوں کے بیچ میں جانا ہے. تو آہستہ آہستہ ہماری ہائیک سٹارٹ ہو چکی ہے اور ہم اپنے بیگ وغیرہ اٹھا کے چل پڑے. سامان ہمارے پاس کچھ زیادہ نہیں ہے تو ہوپ فلی ہم آہستہ آہستہ کر جائیں گے. ہمیں لوگوں نے ڈرایا بہت ہے کہ 9 گھنٹے کی ہائیک ہے, 10 گھنٹے کی ہائیک ہے, تو ہم بھی بسم اللہ پڑھ کے چل پڑے. سب سے پہلے ہی ہمارا ویلکم اس ڈولی کے ساتھ ہوا کیونکہ دریا کو کراس کرنے کے لیے پل وغیرہ کوئی نہیں تھا تو ہمیں اس ڈولی کے تھرو دریا کراس کرنا پڑا. یہ سامنے ایک بندہ ہوتا ہے, ایک سائڈ پہ ہوتا ہے, ایک ہی ڈولی ہے جس میں آپ نے سامان بھی رکھنا ہے, آپ نے خود بھی جانا ہے. تو ادھر سٹارٹ بھی چھوٹے بچے کافی کھڑے ہوتے ہیں جو کہ ایز اے پورٹر بھی ایز اے گائیڈ بھی ساتھ چلنے کو ریڈی ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی 5000 سے سٹارٹ ہوتے ہیں 3000 تک آتے ہیں. تو ہم تو چونکہ زیادہ سامان نہیں ہے تو ہم نے خود ہی وہ ٹرائی لینے کی وہ کر رہے ہیں کہ ہم خود ہی سامان بھی لے کے جائیں, خود ہی جائیں. وہ گائیڈ ہم نہیں لے کے جا رہے, لیکن اگر آپ کے پاس سامان وغیرہ ہو تو آپ لے کے جا سکتے ہیں گائیڈ. اور گھوڑا تقریباً 7000 میں ون سائڈ اور دونوں سائڈوں کا 14000 میں وہ بھی گھوڑا بھی جاتا ہے. تو
ابھی تک تو ہائک سٹارٹ نہیں ہوئی, آگے ہائک سٹارٹ ہوگی تو آپ کو سچویشن بتا سکیں گے کہ آپ کے لیے کیا ریکمنڈیشنز ہیں. لیکن آلموسٹ ساری فیسلٹیز ہیں جو آپ یوٹیلائز کرنا چاہیں, تو ایشو کوئی نہیں ہے. کافی لوگ جا رہے ہیں تو آپ بھی کسی نہ کسی کے سہارے پہنچ جاتے ہیں. گلیشیئر کو جب کراس کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بہت دھیان سے کراس کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ کبھی بھی ٹوٹ سکتے ہیں بیچ میں, تو کوشش کریں کہ جلد سے جلد ان کو بھاگ کے کراس کر لیں. اب ہم لوگ آلموسٹ ملا کی بستی پہنچنے والے ہیں, اس سے آگے کوئی 5 سے 10 منٹ ہی لگیں گے. اور ایک چیز کا ہمیں جو پتہ چلا ہے کہ صبح کے ٹائم پولیس والے آگے لے کے جاتے ہیں. ادھر ریسنٹلی کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے, کوئی ڈکیتیاں وغیرہ ہوئی ہیں, تو اب آپ کو پولیس کے ساتھ جانا پڑتا ہے دودھی پتسر لیک تک. تو ابھی ہم لوگ پہنچنے والے ہیں, آلموسٹ 1 بجنے والا ہے. تو جا کے ہم ٹرائی کریں گے کہ آج ہی ہمیں اجازت مل جائے, کوئی پولیس والا ساتھ لگ جائے, تاکہ ہم لوگ آج ہی اوپر سے دودھی پتسر سے ہو آئیں اور واپس ملا کی بستی میں سٹے کریں, اور کل صبح ہم واپس ہائیک کر کے نکل جائیں, کیونکہ کل سنڈے ہے تو آبویسلی شام تک تاکہ اسلام آباد پہنچ سکیں. تو بس آپ سب کے لیے یہی انسٹرکشن ہے کہ کوشش کریں کہ جلد سے جلد اگر پہنچنا ہے تو پہنچیں, ادروائز پھر نیکسٹ ڈے آپ کا پلان بنے گا. ویلکم ٹو ملا کی بستی. یہ ملا کی بستی کی سٹارٹنگ کے ٹینٹس ہیں, یہ سارے ٹینٹس ہیں جہاں پہ آپ نے رہنا ہوتا ہے. بستی اس کے اپوزٹ سائڈ پہ گاؤں گھر ہیں کچھ,
اور اس سائڈ بھی یہ ٹینٹس ہیں, تو ان ٹینٹس میں جتنے بھی ٹورسٹ آتے ہیں وہ سارے ادھر رہتے ہیں. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمیں اجازت مل گئی ہے, پولیس والا ہمارے ساتھ ایک جا رہا ہے, ایک لوکل گائیڈ ہے, اور باقی ہم لوگ 30 لوگ ہیں آلموسٹ گروپ کے. ہم لوگ خود 4 تھے اور باقی بھی ڈفرینٹ گروپس کے لوگ مل گئے, تو ہم لوگ ابھی دودھی بتسر کرنے جا رہے ہیں. میرے دوستوں کے ٹائر ادھر آگے پنکچر ہو گئے, سامنے لے گئے لیکن وہ اب اس سے آگے نہیں چل پا رہے, تو ان کی حالت بری ہو گئی ہے. یہ ادھر ہی اب سٹے کریں گے اور میں آگے گروپ کے ساتھ جاؤں گا. ویلکم ٹو دودھی پتسر. اس جھیل کے پیچھے ہم لوگ آلموسٹ 9 گھنٹے کی ہائیک کر کے آئے ہیں, لیکن ادھر کے ویوز ریئلی امیزنگ ہیں. لائک ابھی تک باقی جتنی جگہوں پہ جاتے ہیں اتنا ٹورسٹ ہوتا ہے, گند ہی گند ہوتا ہے, لیکن اس جگہ پہ آ کے ایک دفعہ اچھی گرینری اور میڈوز اور پانی اور برف ہر چیز پرفیکٹ شیپ میں ملی ہے ہمیں. ہم نے آلموسٹ 30 منٹ جھیل پہ انجوائے کر لیا, تو اب آہستہ آہستہ گروپ والے پیکنگ کر رہے ہیں اور واپس ہم لوگ نکلیں گے. اور بادل وغیرہ بھی کافی زیادہ بن گئے ہیں, تو ہوپ فلی ہمیں راستے پہ بارش بھی ہو جانی ہے. تو ہمارے پاس چھتریاں وغیرہ ہیں, وہ ایشو تو نہیں ہے, لیکن اسٹل بارش میں تھوڑا کیچڑ اور زیادہ ہو جائے گا. آلریڈی اس راستے پہ پورے پہ بہت زیادہ پانی تھا, تو آپ کو کافی بچ کے گزرنا پڑتا ہے. یہ آپ کو ادھر بیک گراؤنڈ میں کچھ گھوڑے نظر آ رہے ہوں گے, تو یہ وہ گھوڑے ہیں جو ہمارے ساتھ گروپ کے جو لوگ
पैदल नहीं आ सकते थे, वो ये घोड़ों पे आए थे। तो ये इधर के लोकल जो घोड़े लेके आते हैं, तो इसका वो चार्ज करते हैं 6 से 8 हज़ार, बेसल से ऊपर तक तकरीबन 14-15 हज़ार भी चार्ज कर रहे हैं। तो डिफरेंट रेट्स हैं, वो आप देख सकते हैं जब आएँ तो। वापसी पे चलते हुए हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गया और ये सामने पहाड़ पे चेक करें कैसे ये चमकने वाले पत्थर हैं, प्रॉपर चमक रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे लाइट्स ऑन की। सक्सेसफुली हम वापस मुला की बस्ती में एंटर हो गए हैं। तो सामने हमारे टेंट्स वगैरह हैं। तो अब ऑलमोस्ट हमें 10-11 घंटे हो चुके हैं चलते हुए, और सोए हुए तो पता नहीं बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो आप जाते साथ ही खाना खाना है और सो जाना है डायरेक्टली। तो इतने थके हुए हैं कि हालत बुरी हुई है, क्योंकि हम कल रात को भी नहीं सोए थे। इस तरह इस्लामाबाद से ड्राइव करके आए थे। सुबह जब बेसल पहुँचे तो सुबह हो चुकी थी, सूरज निकला तो हम डायरेक्टली हाइक करते हुए ऊपर आ गए थे। हमारा खाना रेडी हो गया, हम खाना खाते हैं, उसके बाद डायरेक्टली सोते हैं।